موقع پر میں پھر نوجوان بیٹوں کو کسی بھی جماعت کے ساتھ وہ موبلائز ہوئے تھے، انہوں نے ووٹ ڈالے، وہ بچے پہلی بار اور بچیاں اور بیٹے اور جوان اس قوم کا مستقبل پہلی بار موٹیویٹ ہو کر الیکشن کے پروسیس میں آیا نیک نیتی کے ساتھ۔ انہیں اندازہ نہیں تھا، نوجوان تھے، بچے تھے، کہ یہ کتنے گھاگ لوگ ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ امیدوں میں آ گئے، آج وہ رو رہے ہیں۔ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹوں بیٹیوں، تبدیلی اس نظام سیاست اور نظام انتخاب کے ذریعے کبھی نہیں آئے گی، یہ دھوکہ ہے۔ یہ نظام تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ نظام کرپشن ہے، یہ نظام سٹیٹس کو ہے، یہ نظام، یہ الیکشن، اس سے ابھرنے والے ایم این اے، اقتدار میں آنے والے لوگ کبھی بھی ان مخصوص خانوادوں سے باہر نہیں جائیں گے اور ان کے ذریعے تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ نظام تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں تمہیں تمہاری جد و جہد پر تو مبارک دیتا ہوں، مگر تمہارے جذبوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔ اب اس راہ پر آ جاؤ، اگر حقیقی تبدیلی چاہیے میرا ساتھ دے۔ اس نظام کا درد تختہ ہوگا، اس کو اٹھا کر پھینکیں گے، جمہوری طریقے سے، قانونی طریقے سے، پرامن طریقے سے، غیر مسلح، نان وائلنٹ، ڈیموکریٹک، پروگریسو، پیسفل سٹرگل، عوامی طاقت کے ساتھ ان اشرافیہ کے ہاتھوں سے کانسٹیٹوئنسیز کے قبضے چھینیں گے، اس ملک کو بنائیں گے، ملک کو بچائیں گے، ملک کی تقدیر کو سنواریں گے، بڑھائیں گے۔ دیکھیے تین راستے ہیں، یعنی انتخاب کا راستہ، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، احتجاج کا راستہ، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، تیسرا راستہ ہے طالبان کا پرتشدد، بندوقیں، اسلحہ اٹھا کے خون خرابہ، وہ ہمارے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، لائق کفر ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں۔ جب ہمارے اوپر گولیاں برس رہی تھی 17 جون کی رات ہمارے گھر پر، اور لاشیں گر رہی تھیں اور لوگوں کے جسم گولیوں سے چھلنی ہو رہے تھے، اس وقت ہمارے لائسنس والے، لیگل لا فل اسلحہ رکھنے والے گارڈ، ان کو بھی اپنے دفاع کے لیے گولی چلانے کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے لوگ شہید ہوتے رہے مگر اپنے سیلف ڈیفنس میں بھی گولی نہیں چلائی۔ جب اس رات نہیں چلائی تو کسی اور جگہ آپ نے کیا کرنی ہے؟ ہمارے لیے حرام ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، پوری دنیا میں پیس کا میسج دیا میں نے، تو لہٰذا طالبان اور پرتشدد اور وائلنٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ تو تین امکان تھے، تینوں ختم ہو گئے۔ پاس سوائے اس کے کہ دعوت کے ذریعے تعلیمی اور اخلاقی اور شعوری انقلاب اس قوم میں برپا کیا جائے، طویل المیعاد سفر سے اور کوئی راستہ نہیں۔ اس قوم کے ذہن بدلے جائیں، سوچوں کے انداز بدلے جائیں، سمت بدلی جائے، ان کے اخلاق بدلے جائیں، ان کی ترجیحات بدلی جائیں، ان میں ایک فکر کا، اخلاق کا، شعور کا تعلیمی انقلاب، میں لفظ دے رہا ہوں، تعلیمی انقلاب۔